السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم شہور السنہ یعنی منتھس آف دا ایئر کریں گے۔ شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہور مہینوں کو کہتے ہیں، اور سنہ سال کو کہتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ایام الاسبوع کو ایک بار دہراتے ہیں۔ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یہ 5 نام نمبرز کے بالکل ریلیشن میں ہے۔ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، اور اس کے بعد یوم الجمعہ، اور آخری یوم السبت۔ آگے جانے سے پہلے پچھلے درس کے مفردات کو ایک بار دہراتے ہیں۔ طوب ثلج يلعب قطع جزاک اللہ۔ فارغ مملوء ید ذاب۔ جزاک اللہ۔ آئیے اس قصے کا بھی ایک بار مراجعہ کرتے ہیں۔ فی احد القرى كان طفل يدعى آدم آتته أمه كوبا فيه قطع الثلج وقالت له احفظه ولا تدعه يذوب سدى آدم لم يفهم فخرج يلعب ونسي الكوب وبعد ساعة رجع إلى أمه وفي يده كوب فارغ لا شيء سوى الماء نظرت إليه أمه وبكت قال لها إنه فقط ثلج فأجابته بل كان وقتك وحياتك وحلمك كله ذاب وأنت لا ومن ذلك اليوم لم يعد آدم يضيء ولا دقيقة فقد علم أن الوقت كالثلج إذا لم تستغله ذاب بلا عودة۔ اليوم سنتعلم، تو آج ہم کیا جانیں گے؟ شہور السنہ یعنی منتھس آف دا ایئر۔ شہور القمریہ و الشمسیہ یعنی ہم لیونر منتھس، قمری مہینے جن کو ہم ہجری مہینے بھی کہتے ہیں، اور سولر منتھس جنہیں ہم شہور الشمسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیفیت السوال عن شہور السنہ یعنی کیسے کیسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں سال کے مہینوں کے بارے میں، کچھ آیات کریں گے قرآن کریم سے، اور آخر پر ایک ہم قصہ جانیں گے ایک محبت کرنے والی ماں کا۔ تو آئیے سب سے پہلے شہور السنہ میں ہم شہور القمریہ کے بارے میں جانیں گے، یعنی منتھس آف دا ایئر، یا بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں منتھس ایز پر دا لونر کیلنڈر یا منتھس آف دا لونر ایئر۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ محرم، اس کے بعد صفر، اس کے بعد ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الثانی، اس کا اور ایک نام ربیع الاخر بھی ہے، اس کے بعد جمادی الاولی، اس کے بعد جمادی الثانیہ یا اس کا اور ایک نام جمادی الاخرہ بھی ہے، اس کے بعد رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، اس کے بعد شوال، اس کے بعد ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ۔ اس میں ہمیں 6 مہینے پیئرز میں ملتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ مزید ہم یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے مانے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کون سا ہے؟ محرم، محرم کے بعد رجب، رجب کے بعد یہ جو ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ چاروں حرمت کے مہینے مانے جاتے ہیں۔ ان میں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ریلیونس بھی ہمیں ملتا ہے نام میں اور مفہوم میں۔ جیسے محرم ایسے مہینے کو کہتے ہیں جس میں حرمت اور تقدس رکھا جاتا ہے، اس میں نہ ہی لڑائی کی جاتی ہے اور نہ ہی جنگ کیا جاتا ہے۔ وہیں سفر کا جو معنی ہے خالی ہونا ہے، تو اس میں گھر خالی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے
یعنی وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے. اس کے بعد ربیع الاول، ربی یعنی پہلا بہار، یہ پہلے بہار کا مہینہ، اور پھر ربیع الثانی یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. اس کے بعد جماد الاولی پہلی خشکی یا خشکی کا پہلا مہینہ، جماد الثانی خشکی کا دوسرا مہینہ یعنی جس میں زمین خشک ہوتی ہے. اس کے بعد رجب، رجب تعظیم والا مہینہ. شعبان، شعبان ہوتا ہے پھیلنا اور تقسیم ہونا، تو اس میں قبائل منتشر ہوتے ہیں. اس کے بعد رمضان، رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلن والا، اس میں گرمی کی شدت ہوتی ہے جس میں کہ زمین جلن محسوس کرتی ہے. اس کے بعد شوال کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹنیوں کی دم اٹھنا، یعنی یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں جانوروں کی حیوانی کیفیات بدلتی ہے. ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ، اس میں نہ ہی سفر کیا جاتا ہے اور نہ ہی جنگ کے لیے نکلا جاتا ہے. وہیں سب سے ایزی اور جو ہمیں آرام سے سمجھ آتا ہے وہ ہے ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. جزاک اللہ. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے اس میں سوالات پوچھ سکتے ہیں، کیسے کیسے ہم کوشچن ٹیگز فریم کر سکتے ہیں اس کو ایسس کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ہم اس میں بعد اور قبل استعمال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعد ای شہر یاتی رجب، کس مہینے کے بعد رجب آتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ جماد الثانیہ، یعنی بعد جماد الثانیہ یاتی رجب. وہیں اس کو پوچھنے کا اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہیں سے بتائیں کہ اس مہینے کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے. بعد رمضان یاتی ای شہر؟ شوال. جزاک اللہ. وہیں دیکھیے اب قبل کو استعمال کرتے ہیں. قبل ای یوم یاتی محرم؟ سفر. یعنی قبل سفر یاتی محرم. اب اس کو یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے قبل شوال یاتی رمضان. قبل شوال یاتی رمضان. تو یہ ایک طریقہ ہے سوال پوچھنے کا. جزاک اللہ. ہم یوں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ما الشہر یاتی بعد رمضان، یعنی وہاں پہ فراغات تھے، یہاں پہ ڈائریکٹ سوال پوچھا جا سکتا ہے ما الشہر یاتی بعد رمضان؟ شوال. جزاک اللہ. ما الشہر یاتی قبل السفر؟ محرم. جزاک اللہ. یعنی ما الشہر کہہ کے ما الشہر یاتی کون سا مہینہ آتا ہے، بعد یا قبل. اس کے بعد ہم یوں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں فی ای شہر، کس مہینے میں تذهب مذکر کے لیے الی الحدیقہ، آپ کس مہینے میں حدیقہ باغ میں جاتے ہو یا کب جاؤ گے. اسی طرح کس مہینے میں، مثال کے طور پر کوئی خاص چیز آپ نے کھانی ہے، فی ای شہر تاکل، فی ای شہر تشرب، فی ای شہر تغسل، فی ای شہر تکتب، فی ای شہر تدرس. اسی طرح ہم اس کے ساتھ فعل لگا سکتے ہیں. اندما المذکر، اور مؤنث میں ہم کیسے پوچھیں گے؟ فی ای شہر تذهبین، فی ای شہر تاکلین، فی ای شہر تشربین، فی ای شہر تغسلین، فی ای شہر تکتبین، فی ای شہر تدرسین. اسی طرح ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس مہینے میں مکہ جاؤ گے، مدینہ جاؤ گے. فی ای شہر تذهبین الی المدینہ، بہن کے لیے، اور بھائی کے لیے فی ای شہر تذهب الی المدینہ الی المکہ، ہکذا. أي شهر تذهبين إلى المدينة؟ ربيع الأول. في أي شهر تشربين كثيرا؟ شهر رمضان. في أي شهر تأكلين تمر كثيرا؟ في شهر رمضان. جزاکم اللہ خیر. هي أي شهر تغسل الملابس؟ في كل شهر. في أي شهر تكتب درس؟ أكتب درس في شهر رمضان. في أي شهر تشرب عصير؟ أشرب عصير في شهر رمضان. في أي شهر تأكل اللحم كثيرا؟ شهر رمضان. جزاکم اللہ خیر. مزید دیکھیے ہم یوں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، یعنی اکثر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا یہ والا مہینہ ہے،
یعنی حل هذا الشهر ربیع الاول، تو جواب کیسے دیں گے؟ نعم هذا ربیع الاول، یا ہم جواب لا سے بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہہ دیا حل هذا الشهر شعبان، وہ کہتا ہے لا هذا رمضان، یعنی یا تو حل کے جواب میں ہم نعم کہیں گے اور اس چیز کو ہم دہرائیں گے، یا نعم یکفی بھی ہے. لیکن جب ہم لا کہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بتائیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے. مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ جواب میں ہم فقط کیا کہتے ہیں؟ ہذا ربیع الاول ہذا رمضان، کیونکہ جو سوال پوچھنے والے ہیں، کیونکہ سوال میں آلریڈی شہر آیا تھا، لیکن چونکہ یہ جو مہینوں کے نام ہیں یہ اتنے خاص ہیں کہ ہم بس شہر کو نہ بھی لکھیں تو کام چل جاتا ہے. یعنی ہم مختصراً سوال پوچھ سکتے ہیں حل هذا محرم، نعم هذا محرم، یا لا هذا شوال. تو اس طرح سے ہم سوال اور جواب پوچھتے ہیں حل استعمال کر کے. تو اس پر بھی ایک مختصر پریکٹس کریں گے. هل هذا الشهر ربيع الأول؟ لا هذا شهر الصفر. هل هذا الشهر شعبان؟ لا هذا شهر الصفر. هل هذا محرم؟ لا هذا صفر. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم. اب آئیے اب ہم شہور السنہ میں یعنی منتھس آف دا ایئر میں سولر منتھس دیکھیں گے، یعنی شہور شمسیہ دیکھیں گے. تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ جنوری کے لیے ہمارے پاس ہے ینائر، فیبرری کے لیے کیا ہے؟ فبرائر، اور فبرائر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فبرائر یا فبرائر. مارچ کے لیے کیا ہے؟ مارس، مارسو. اپریل کے لیے کیا ہے؟ ابریل، ابریل. مئی کے لیے کیا ہے؟ مایو. جون کے لیے کیا ہے؟ یونیو یا یونیو، یونیو یا یونیو. جولائی کے لیے کیا ہے؟ یولیو. اگست کے لیے کیا ہے؟ اگستس، اگستس. سپٹمبر کے لیے کیا ہے؟ سپتمبر، سپتمبر. اکتوبر کے لیے کیا ہے؟ اکتوبر یا اکتوبر. نومبر کے لیے کیا ہے؟ نوفمبر، نوفمبر یا کہیں پہ نوفمبر بھی کہتے ہیں. اسی طرح دسمبر کے لیے کیا ہے؟ دسمبر، دسمبر. يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سپتمبر اکتوبر نوفمبر دسمبر. جزاک اللہ. تو یہاں پر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ انگلش کے ٹرانسلیشن کے یعنی انگلش کی جو آواز ہے، جو ساؤنڈ ہے، اس کے ایکویلنٹ سے. تو یہاں پر کہیں کہیں پہ ہمیں ڈفرینٹ سپیلنگس بھی ملتی ہے، یعنی عربک میں جیسے کہیں پہ آپ کو ینائر بھی ملے گا ینائر کے ساتھ، اسی طرح کہیں پہ فبرائر ملے گا. وہیں آپ یہاں دیکھیے یونیو آپ کو ملے گا، یولیو آپ کو ملے گا. اسی طرح یہاں پہ آپ کو کہیں پہ اکتوبر بھی ملے گا، اکتوبر بھی ملے گا. کہیں پہ آپ کو نوفمبر بھی ملے گا. یعنی یہ کچھ زیر زبر کی آپ کو چینجز ملیں گی. مزید آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ج ہے اس کو یا سے دائماً ریپلیس کیا گیا ہے، وہ چاہے جنوری میں ینائر سے ہوا ہے. اسی طرح آپ یہاں دیکھیں یونیو اس کا بنایا گیا ہے، یولیو اس کا بنایا گیا ہے. مزید یہ جو پ ہے پ، تو پ عربی میں نہیں ہوتا تو اس کو با سے ریپلیس کیا جاتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں اپریل میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ابریل. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں سپٹمبر میں سپتمبر اسے بنایا جاتا ہے. اب آئیے اس پر بھی ہم اسی پیٹرن پر ایک پریکٹس کرتے ہیں. اب ہم ڈائریکٹ سوال پہ آئیں گے. بعد ای شہر یاتی مارس، فبراير جزاک اللہ. بعد مایو یاتی ای شہر؟ شهر يونيو. یونیو، جزاک اللہ. قبل ای شہر یاتی نوفمبر؟ قبل دسمبر يأتي نوفمبر. جزاک اللہ. قبل فبراير یاتی ای شہر؟ قبل فبراير يأتي يناير. جزاک اللہ. تو دیکھ لیجئے ہم ڈائریکٹلی سوال یوں پوچھ سکتے ہیں ما الشہر یاتی بعد سپتمبر؟ اکتوبر. جزاک اللہ. ما الشہر یاتی قبل سپتمبر؟ أغسطس. جزاک اللہ.
اسی طرح ہم اس پیٹرن پر پھر سے سوال پوچھ سکتے ہیں فی ای شہر تذهب الی الیابان. اسی طرح خاص کام کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں. بس خیال یہ رکھنا ہے مذکر کے لیے تذهب، مؤنث کے لیے تذهبین، تاکل مذکر کے لیے تاکلین، مؤنث کے لیے تشرب، مذکر کے لیے تشربین، مؤنث کے لیے تغسل، مذکر کے لیے تغسلین، مؤنث کے لیے تکتب، مذکر کے لیے تکتبین، مؤنث کے لیے تدرس، مذکر کے لیے تدرسین، مؤنث کے لیے. في أي شهر تذهب إلى سرينگر؟ في الشهر مارس. في أي شهر تأكل لحما كثيرا؟ في شهر دسمبر. جزاکم اللہ خیر. في أي شهر تغسل ملابس كثيرا؟ في الشهر مارس. في أي شهر تكتبين؟ شهر أغسطس. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. تو دیکھ لیجئے ہم سوال یوں بھی پوچھ سکتے ہیں هل هذا الشهر یولیو؟ نعم هذا یولیو. یا لا کر کے یعنی هل هذا الشهر یولیو؟ لا هذا مایو. تو پھر سے وہی بات کہ چونکہ یہ جو نام ہے یہ بہت مختص ہے، ہم اگر خالی اتنا کہیں هل هذا ابریل، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مہینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لا هذا اگستس، یا نام هذا ابریل. هل هذا شهر يوليو؟ لا هذا أغسطس. هل هذا شهر أغسطس؟ نعم هذا أغسطس. هل هذا أغسطس؟ نعم هذا أغسطس. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیت کریمہ دیکھیں گے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 185 کو دیکھ لیجیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی جس میں انزل فیہ القرآن نازل کیا قرآن کو، اتارا گیا قرآن کو، ہدن ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وبینات من الہدا اور دلیلیں روشن راہ پانے کی، والفرقان، فرقان یعنی حق اور باطل سے جدا کرنے والی. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، اسے چاہے کہ اس کے روزے رکھے. سورۃ التوبہ کی اس آیت کو دیکھیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان عدت الشہور، شہر کی جمع شہور، بے شک مہینوں کی عدت، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے کی ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نوشتے میں. یوم خلق السماوات والارض، کس دن سے؟ جس دن سے بنایا، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. سورۃ الاحقاف کی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے. سورۃ الاحقاف کی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو ان کے والدیہ، والدین سے، ماں باپ کے ساتھ، احسانہ، وصیت کی. انسان کو ہدایت دی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک یعنی حسن سلوک سے پیش آنا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے حملتہ مشقت سے اٹھا کر پیٹ میں رکھا، کرہن یعنی مشقت سے اٹھایا، ووضعتہ کرہن، عفواً اس کو پھر سے کہتے ہیں کرہن پہلے بھی ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا مشقت سے، بڑی مشکل سے اسے اٹھایا یعنی اپنے پیٹ میں رکھا. ووضعتہ کرہا، اور دکھ کے ساتھ اس کو جنا. وضعت، اس کو دکھ کے ساتھ جنا.
وحملہ وفصالہ 30 شہرا. حملہ وفصالہ، پہلے حملہ اور اس کو پیٹ میں رکھا، وفصالہ 30 شہرن اور اسے 30 مہینوں تک دودھ چھڑایا یعنی دودھ پلایا، 30 مہینوں یعنی 2.5 سال تک. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا. بلغ اشدہ، وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا. وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا، 40 سال کی عمر تک پہنچا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. قال، اس نے کہا یعنی اس نے دعا کی، رب اے میرے رب، اوزعنی مجھے سنبھال، ان اشکر کہ میں شکر کروں، نعمتک تمہاری نعمت کا، التی جو انعمت علی تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی اور میرے ماں باپ پر، میں ان کا احسان ادا کروں، ان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں وہ عمل کروں، ان اعمل صالحا نیک عمل کروں، ترضاہ جس سے تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا 30 شہرن 30 مہینے، 40 سنہ 40 سال. اور یہ دعا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے یاد کریں اور اسے تصور اور احساس کے ساتھ دہرائیں. رب اوزعنی، اے اللہ تو میری حمایت کر کہ میں ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھ پر عطا کی اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے راضی کرنے میں میری مدد فرمائے یا جس سے تو راضی ہو. اور آخر میں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھا. اب آئیے آج کے قصے کے مفردات کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. يكبر يزحق مرض مبتسما. جزاک اللہ. تدعو سہیرت جوتو رفع یدیہ. جزاک اللہ. یکبر یعنی وہ بڑھتا ہے، گروتھ کے لیے یکبر بڑھنا. یضحک وہ ہنستا ہے، مرض وہ بیمار ہوا، مبتسما اسمائل کرنا. تو یہاں پہ دیکھیے یہ ہے یضحک، یہ ہنسنا ہے یعنی لاؤڈلی جب ہم ہنستے ہیں ہنسنا، اور یہ ہے بالکل مسکرانا مبتسما. تدعو وہ دعا کرتی تھی، وہ رب کو یاد کرتی تھی. سحرت وہ رات بھر جاگی، سحرت وہ رات بھر جاگی. جو تو میں بہت بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی. جو تو رفع یدیہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں جو سٹوری ہم پڑھیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں رفع یدیہ یعنی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یضحک ہے، مرض ہے اور مبتسمن ہے. یہ 3 مختلف کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ ہنسی جب زور سے ہنستے ہیں، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت کیسی حالت ہوتی ہے، اور مبتسمن بھی یہ بھی ایک حالت ہے. اس طریقے سے نیچے جو ہے تدعو سحرت اور رفع یدی، تو یہ بھی وہ حالت ہے کہ ماں جو ہے وہ دعا کرتی ہے، رات رات دعا کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ ریلیونس سائن ہے. جزاک اللہ. جی، یہ مرض اور صحت میں بھی جب بیمار ہوتا ہے انسان تو رات رات جاگنا پڑتا ہے، اور پھر رفع یدی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا کہ پھر انسان وہ کہتا ہے نا، اللہ خود ہی فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جب بھی آپ کے پاس آپ کے اوپر کوئی الٹا وقت آتا ہے تو آپ ایک دم پکارتے ہو. تدعو بھی اسی میں آتا ہے نا. جی وہی تو اس وقت آتی ہے یاد، ہم دعا کرتے ہیں، اور باقی جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تو لگے ہی رہتے ہیں. ماں تو اکثر
اسی کام پہ ہوتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے، تو اس طرح سے ان کے بیچ میں ریلیونس ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پہلے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ في شهر محرم ولد لأم محبة طفل بعد سنين من الدعاء فسمته نورا لأنه كان نور قلبها. جزاک اللہ۔ في كل شهر كان يكبر ويضحك وفي سفر قال أمي وفي جماد الأولى مرض مرضا شديدا فسهرت أمه عند رأسه تبكي وتدعو. جزاک اللہ۔ في رجب استيقظ مبتسما وقال جئت فبكت فرحا في رمضان صام وفي شوال قال أنت إيدي وفي ذي الحجة رفع يدين وقال يا ربي احفظ أمي فهي عمري. جزاک اللہ۔ فی شہر محرم کے مہینے میں ولد لأمی محبت طفل بعد السنین من الدعاء، بہت سالوں کی دعاؤں کے بعد ایک ماں نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا۔ سمت نورن، اس کا نام نور رکھا، لأنہ کان نورن قلبہا، کیونکہ وہ اس کے دل کا نور تھا۔ جزاک اللہ۔ فی کل شہر کان یکبر، ہر مہینے میں وہ بڑھتا گیا، ویضحک، ہنستا گیا، وفی سفر قال، اور سفر کے مہینے میں اس نے کہا امی میری ماں، وفی جماد الاولا مرضت مرضا شدیدا، جماد الاول میں وہ بہت بیمار ہوا، فسہرت امہ عند رأسہ تبکی وتدعو، فسہرت امہ، اس کی ماں رات بھر جاگتی رہی، عند رأسہ، اس کے سر کے پاس، تبکی، روتی رہی، وتدعو، اور دعائیں کرتی رہی۔ جزاک اللہ۔ فی رجب میں استيقظ، وہ جاگا، مبتسمہ، مسکراتے ہوئے، وقالا، اور اس نے کہا جعت، مجھے بھوک لگی ہے، فبکت فرحن، پس آنسو، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے خوشی سے۔ فی رمضان صام، رمضان میں اس نے روزے رکھے، وفی شوال، اور شوال میں قالا، اس نے کہا انتی عیدی، آپ میری عید ہیں، وفی ذی الحجہ، اور ذی الحجہ میں رفع، بلند کیے اس نے، یدیہ، اپنے ہاتھ، وقالا، اور اس نے کہا یا ربی، اے میرے رب، احفظ امی، حفاظت فرما میری ماں کی، فہیا عمری، کیونکہ وہ میری زندگی ہے۔ جزاک اللہ۔ في شهر محرم کے مہینے میں ولد لأمه محبة طفل بعد سنين من الدعاء، برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک شفیق ماں کے یہاں بچہ پیدا ہوا، سمت نورا، اس نے اس کا نام نورا رکھا، لأنه كان نور قلبها، کیونکہ وہ اس کے دل کا نور تھا۔ جزاک اللہ۔ فی کل شہر کان یکبر ویضحک، اور وہ ایک مہینے میں بڑھتا گیا، ویضحک، اور وہ ہنسنے لگا، وفی سفر قال امی، اور اس نے سفر کے مہینے میں کہا اے میری ماں، وفی جماد الاولی مرض مرضا شدید، اور جماد الاولی کے مہینے میں وہ کافی بیمار ہو گیا، فسہرت امہ، اور اس کی ماں رات بھر جاگتی رہی، عند راسہ، اس کے سر کے پاس، تب کی، وہ روتی رہی، وتدعو، اور دعا کرتی رہی۔ جزاک اللہ۔ في رجب استيقظ مبتسما، اور رجب کے مہینے میں وہ ہنستا ہوا بیدار ہوا، وکالا، اور کہا جو تو میں بھوکا ہوں، فبکت فرحن، اس کی ماں نے خوشی کے آنسو بہائے، فی رمضان صام، اور رمضان میں اس نے روزے رکھے، وفی شوال قالا، اور شوال کے مہینے اس نے کہا انتی عیدی، آپ میری عید ہو، اس نے اپنی ماں سے کہا آپ میری عید ہو، وفی ذی الحجہ رفع یدیہ قالا، اور ذی الحجہ میں اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، وقالا، اور کہا یا ربی، اے میرے رب، احفظ امی، میری ماں کی حفاظت کر، فہیا عمری، کیونکہ وہ میری زندگی ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے شہور السنہ یعنی منتھز آف دا ایئر کیے، اس کے بعد ہم نے دیکھا شہور القمریہ اور شہور شمسیہ، اس کے بعد ہم نے دیکھا کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں مہینوں کے بارے میں، قرآن کریم کی کچھ آیات کریمہ ہم نے دیکھی، اس کے بعد ہم نے ایک قصہ دیکھا ایک شفیق ماں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں کے لیے شفقت اور احترام کا معاملہ کریں، بلکہ اس دعا کے مصداق اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے
کہ ہم شکر کریں اور عاجزی کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ یہ سب کام فقط اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔